بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ وظائف چینل کے ساتھ میں ہوں سیدہ سعدیہ ہنا، مکمل کامل مجرب وظیفوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہے، چاہت ہے، دعا ہے کہ جب بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو اپنی کوئی عرض یا غرض لے کر، تو اللہ تعالیٰ اسے سنے، اس کی مانے اور اسے فوراً عطا فرما دے۔ تو ایک ایسا ذکر لے کر حاضر خدمت ہوں جس سے اللہ اس قدر راضی ہوتا ہے کہ پڑھنے والے کو فوراً عطا فرما دیتا ہے، اس کے مقدر میں وہ نعمت لکھ دیتا ہے جس کے لیے وہ بے چین ہوتا ہے، جس کے لیے وہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو آپ کو وہ ذکر بتانے جا رہی ہوں، اس کا طریقہ بتانے جا رہی ہوں۔ آپ نے جیسے ہی اس عمل کو، اس ذکر کو شروع کیا تو یقین کیجئے کہ آپ کی جھولی بھر جائے گی، آپ کا مقدر سنور جائے گا، اللہ حالات بہترین کر دے گا، جو مانگتے جائیں گے وہ عطا کرتا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ سب سے پہلے تو آپ نے صدقہ دینا ہے، اور یہ کرنا ہے کہ صدقہ کی تعداد جو ہو وہ 11 روپے، 21 روپے، 31 روپے، 91 روپے اس طرح سے ہو، یعنی جس طرح سے آپ کی توفیق ہے۔ آپ زیادہ دے سکتے ہیں تو زیادہ دیں، لیکن تعداد میں دیں۔ صدقہ دینے کے بعد آپ نے وضو کرنا ہے، کوئی بھی دن کا لمحہ ہو، کوئی بھی وقت ہو، آپ نے صرف باوضو ہونا ہے، اور وضو کرنا ضروری ہے کیونکہ آپ نے جائے نماز پر بیٹھنا ہے، اور جائے نماز پر بیٹھنے کے بعد کوئی نوافل نہیں ادا کرنے، کچھ نہیں کرنا، بس تسبیح ہاتھ میں لینی ہے اور درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک 1 بار، 7 بار، 9 بار یا 11 بار پڑھنا ہے، لیکن یہ دھیان رکھنا ہے کہ بہت محبت سے پڑھنا ہے، بہت عقیدت سے پڑھنا ہے، کیونکہ یہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ کرنا ہے، تحفتاً پیش کرنا ہے، محبتاً پڑھنا ہے اور تحفتاً پیش کر دینا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک تسبیح ہے جو ہم نے پڑھنی ہے، اس تسبیح کو ہم نے 21 بار پڑھنا ہے، لیکن اس کے جو آخری الفاظ ہیں، اس آیت کا آخری حصہ ہے، وہ اسے ہم نے 11 بار درمیان میں پڑھنا ہے۔ یعنی میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ کو سمجھاتی ہوں کہ ہم نے جب درود پاک پڑھ لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ہم نے کہنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد۔ یہ پڑھ لیا، وہو علی کل شیء قدیر۔ اب وہو علی کل شیء قدیر کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، کتنی بڑی شان ہے، کتنا عظیم ہے، جیسا چاہے گا ویسا کر دے گا۔ یعنی جو کام میرے لیے ناممکن ہے وہ اللہ کے لیے ممکن ہے، وہ کرنے پر قادر ہے، وہ کر سکتا ہے، اور چاہے تو ابھی کر دے، مان جائے تو فوراً ہی کام بنا دے۔ یعنی ہم نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کو ہم نے 11 بار پڑھنا ہے، وہو علی کل شیء قدیر۔ اور اپنا جو ہے ذہن میں مقصد ہے اس کا سوچنا ہے، اس پر دھیان لگانا ہے کہ ہم کس غرض کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ اللہ یہ کام میرے لیے مشکل ہے پر تیرے لیے مشکل نہیں، یہ تیرے لیے بہت آسان ہے، تو اس کام کو کر دے۔ وہو علی کل شیء قدیر، وہو علی کل شیء قدیر، وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کو ہم نے 11 بار پڑھنا ہے۔ پیچھے جو جملہ ہم کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا وحدہ لا شریک لہ، وحد ہے، یکتا ہے، اکیلا، اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک ولہ الحمد، اسی کا ملک ہے، اسی کے ہم ہیں، ہمارے مقدر بھی وہ بنانے والا ہے، اور ساری تعریفیں ہی اسی کے لیے ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے کہنا ہے وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ ہم نے 21 بار پڑھنا ہے، 21 بار پڑھنا ہے۔ پہلی بار پڑھیں گے، پہلے پورا جملہ کریں گے، جہاں پر آئے گا وہو علی کل شیء قدیر اسے 11 بار بڑے تکرار کے ساتھ، محبت کے ساتھ بار بار کہ اللہ کو بتانا ہے کہ اللہ میں خود تو بے بس ہوں، تو طاقتور ہے، میں اس بات کو مانتی ہوں کہ تو مالک ہے، تو ہی کرنے والا، تو کر سکتا ہے، تو کر دے گا۔ پھر آپ نے دوسری بار اس جملے کو کہنا ہے، پھر 11 بار آخری جو ہے حصہ اس کو پڑھنا ہے وہو علی کل شیء قدیر، اس کو پھر 11 بار پڑھنا ہے۔ پھر اس طرح سے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، پھر 11 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ پھر اس کے جو آخری حصے ہیں، آخری الفاظ ہیں، ان کو 11 بار پڑھنا ہے، ہر بار میں، ہر دفعہ۔ پھر اس کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں بلند کرنے ہیں، جو اللہ کو بہت پسند ہے، پھیلے ہوئے ہاتھ، کسی مجبور کے، کسی بیکاری کے، کسی فقیر کے، کسی سائل کے،
جو اسی کی طرف بڑھتے ہیں، اسی کی طرف بڑھائے جاتے ہیں، اسی کی آگے پھیلائے جاتے ہیں کہ اللہ اس کو تیرے سوا کوئی بننے والا ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، تیری شان ہے، تو سخیوں میں سب سے سخی ہے، سب سے اعلیٰ ہے، فوراً دے دیتا ہے، تیری سخاوت تو عظیم ہے، تو ان کو بھی دیتا ہے جو تیرا نام لیوا نہیں، جو تجھے مانتے ہی نہیں، ٹھیک ہے، اور جو تجھے جانتے ہوں تو ان کو بھی دینے والا ہے، تو میں تو تجھے جانتی ہوں، میرے پاس تو صرف تیرا ہی آسرا ہے، مجھے تو صرف تجھی سے محبت ہے، اور میرے پاس پتہ ہی تیرا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے دعا کرنی اپنے الفاظ میں کر لینی ہے، لیکن بڑے مکمل ہوش و حواس میں، جیسے بندہ گم ہو جاتا ہے نا، کہ ہوش میں بھی ہو لیکن پھر بھی گم ہو کے ارد گرد کا خبر ہی نہ ہو، پتہ ہی نہ ہو کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، کون ٹی وی دیکھ رہا ہے، کون کدھر جا رہا ہے، کون کیا بات کر رہا ہے، آپ ہوں اور اللہ ہو، بس پھر آپ نے یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ یقین کیجئے بڑا باکمال عمل ہے، اس کو 11 دن کر لیں، 21 دن کر لیں، اپنی حاجت ذہن میں رکھیں اور اس کے ساتھ یہ پڑھتے جائیں، 11 اور 21 دن کے اندر اندر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کا فضل ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ جس وقت آپ جائیں نماز پر بیٹھے ہیں اسی وقت پر اللہ تعالیٰ آپ کو دے کر ہی وہاں سے اٹھنے کی توفیق دے، کیونکہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے، جب میں بہت پریشانی میں ہوں، کوئی نعمت اللہ سے لینی ہو تو میں بڑے جذب کے ساتھ بیٹھ کر بڑی عقیدت کے ساتھ پڑھتی ہوں اور اس میں گم ہو جاتی ہوں، پتہ ہی نہیں ہوتا پیچھے کیا ہو رہا ہے، آگے کیا ہو رہا ہے، بس پڑھائی میں دھیان لگا ہوتا، اللہ کی طرف، اللہ کی طاقتوں کو، اس کی رحمتوں اور برکتوں کو سوچتی ہوں اور مانگتی ہوں کہ بے شک بادشاہت ہے اس کی، وہ دے دے گا، وہ دے سکتا ہے اور دیتا بھی ہے، تو ہمیں بھی نواز دے گا، یقین کیجئے کہ جائے نماز سے اٹھنے سے پہلے اس بات کی خوشخبری مل جاتی ہے، وہ کام ہو جاتا ہے، اللہ آسانی دے دیتا ہے، یا اس کے کچھ عرصے بعد، کچھ 2 دن بعد، 3 دن لگ جاتے ہیں، لیکن کام ضرور ہو جاتا ہے، تو آپ یہ کر کے دیکھیے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ملے گا، بڑا کرم ہوگا اس پر، اللہ ہر مشکل حالات میں رہنے والے کی مشکلات کو آسان کرے، اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرے، جس عجز و انکساری کے ساتھ ہم مانگتے ہیں اللہ ہم پر رحم فرمائے اور اپنی رحمتیں جاری کرے، آمین ثم آمین۔